اقوام متحدہ میں بہت سے ایسے ذیلی ادارے ہیں اس کے جہاں وہ مختلف ممالک میں مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں، مختلف ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ ان میں تعلیم، صحت، ویکسینیشن اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور کئی چیزوں میں معاونت دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو فنڈنگ سے چلنے والی NGOs یا ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، اور وجہ اس کی کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی فنڈنگ سے چلتی ہیں یا ادارے جو ہیں وہ فلسطینیوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ وہاں بھی ان کی مواد کے ذمہ دار ہیں جہاں ان کو کھانا پہنچایا جانا تھا۔ آپ غور کریں کہ کس قسم کے سفاک لوگ ہیں یہ، کہ انسانی ہمدردی کی آڑ میں لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو قابل نفرت اقوام ہیں یا ملک ہیں وہ یہی دونوں ہیں۔ حالانکہ کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو امن، پیار، محبت کا درس دینا چاہیے اور اسی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، مگر اپنے فعل کی وجہ سے، اپنے وہ جو گندے کام ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ان کی پالیسیوں کے خلاف، ان کے اعمال کے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو رہا ہو۔ وہاں کی حکومتیں بھی ان لوگوں کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں کھڑی ہو چکی ہیں۔ چاہتے ہیں ایک دوسری طرف کی پاکستان میں آپ نے کل یہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا PTI کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، تو اس پہ بس چھوٹی سی بات ہے کہ عدل کی جس لاش کو قاضی فائز عیسیٰ نے غسل دیا تھا، موجودہ آئینی بینچ نے اس کو دفن کر دیا ہے، اس لاش کو، اس عدل کی لاش کو۔ اب پاکستان میں یہ سب سے بڑا ادارہ جو انصاف کا ادارہ تھا، جہاں انصاف ملنا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انصاف کو دفن کر دیا۔ اس میں جسٹس جمال مندوہر صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں یہ کیس سننے کے لیے۔ میرا خیال ہے بہتر تھا وہ اپنی ماں کی فاتحہ ہی پڑھ لیتے، وہاں آ کے یہاں آ کے انہوں نے انصاف کی فاتحہ تو پڑھ ہی دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کئی جگہوں پر، قرآن میں کئی جگہوں پر عدل اور انصاف کا حکم ہے۔ انصاف کرو، آپ آسمان کی ٹوٹ نہ پڑے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت انصاف کے معاملے میں کہ آپ ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت فاطمہ، وہ بھی اسی کا نام بھی فاطمہ تھا، جو کسی قبیلے کی خاتون تھی، ان پہ چوری کا الزام لگا، تو آپ نے کہا اگر یہاں میری بیٹی بھی ہوتی فاطمہ تو وہ بھی سزا کی حقدار ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے قوم کی تباہی ہوئی اس وجہ سے ہے کہ جو بڑے اور اپنے آپ کو سوکال بڑے لوگ کہتے تھے، جو طاقتور تھے، وہ سزا سے بچ جاتے اور غریب سزا کے مستحق ٹھہراتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکے۔ اور اسلام کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اساس ہے، بنیاد ہے، وہ عدل ہے۔ شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں، لوور کورٹ سے لے کر آپ کی ہائی جوڈیشری تک، وہاں انصاف کا نظام کیسا ہے۔ یہ 130 ممالک کی جو فہرست تیار ہوئی، وہاں 124ویں نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کے فیصلوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 7% ہے، اور وہ 7% بھی اس میں کتنے کو انصاف پر مبنی فیصلے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کے نظام کے ساتھ پاکستان کا آگے بڑھنا مشکل ہے۔ لیکن سب کچھ
آپ کی معاشی ترقی ہی نہیں۔ جب تک معاشرہ اخلاقیات میں آگے نہیں بڑھتا اس کی معاشی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اخلاقیات معاشیات سے اوپر آتی ہے، اور شاید ہمارے ایک بہترین اور ورسٹائل قسم کے جو جرنلسٹ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جناب حسن نثار صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات ہے، اور اخلاقیات میں ہے ہم شاید آخر میں سے کوئی نیچے 2-4 نمبر ہی ہم سے رہ جاتے ہوں گے، ہم وہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔